مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں آفتاب احمد قادری آج پھر آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ تعالی آج ہم استخارہ کے متعلق گفتگو کریں گے. استخارہ کا تعریف اور استخارہ کیا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کچھ طریقے بھی آپ کو بتاتی جائیں، اور جو آج کل رواج معاملات ہیں ان کو بھی استخارہ کہا جا رہا ہے، تو اس کے متعلق بھی انشاءاللہ تعالی چند منٹ کے لیے کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے. امید ہے کہ آپ ہمارے ان ویڈیو کو شیئر کریں گے، لائک کریں گے، ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں گے، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ کو پتہ چل جائے. پیارے بھائیو، استخارہ کے متعلق آج کل بہت ہی غلط توہمات اور غلط رسم وغیرہ رائج ہو چکے ہیں. استخارہ کیا ہے اور حقیقی استخارہ کیا ہے، جو آج کل رائج ہے وہ کیا ہے؟ تو پیارے بھائی، استخارہ کے متعلق سنتے ہیں کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فعال کی جگہ استخارے کی تعلیم دی ہے. آج کل دیکھیں اکثر فعال نکالنے کا رواج ہے، لیکن فعال کی جگہ حضور علیہ السلام نے استخارے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تمام امور میں استخارہ تعلیم فرماتے جیسے قرآن کی صورت تعلیم فرمایا کرتے تھے. محترم احباب، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ کس طرح حضور علیہ السلام جس طرح قرآن پاک کی صورت کی تعلیم دیا کرتے تھا، اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمیں اسی طرح استخارے کی تعلیم بھی ارشاد فرماتے ہیں. دیکھیں کس طرح حضور تشبیہ دی گئی یہاں پر، یعنی اس قدر اہمیت استخارے کی. اور مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ استخارے کے معنی ہیں خیر مانگنا یا کسی سے بلائی کا مشورہ کرنا، چونکہ اس دعا و نماز میں بندہ اللہ عز و جل سے گویا مشورہ کرتا ہے کہ فلاں کام کروں یا نہ کروں، اسی لیے اسے استخارہ کہتے ہیں. یہ آپ نے مختصر اس کی تعریف سن لی ہوگی، سمجھ میں آ گیا ہوگا امید ہے. اب آتے ہیں لفظ استخارہ پر غور کرتے ہیں. صیغہ استخارہ، یہ استخارہ باب استفعال سے ہے، اور اس میں جب اہل علم جانتے ہیں، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی سمجھ جائیں گے. استخارے میں جو سین تا ہے، اگر باب استفعال میں ہو تو اس کے جو خاصیت میں ہوتی ہے اس کا طلب کرنا معنی پایا جاتا ہے، اور آگے اس میں خیر، یعنی کہ استخارہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے خیر کو مانگنا، یہ ہے حقیقی استخارہ. اور یہی استخارہ جو حدیث مبارکہ میں وارد ہے، جو ہمارے مشائخ نے اپنے کتب میں لکھا کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد جو مسنون طریقہ دعا استخارے کا، اللہم استخیرو کا بعلمی کا، یہ جو مکمل ہے، یہ ہے حقیقی استخارہ. اور حقیقت نص سے یہ استخارہ، سنت سے یہ استخارہ ثابت ہے. یہ ہے حقیقی طور پر استخارہ. اب اس کے علاوہ جو آج کل جو رائج ہیں استخارے کے طریقے مختلف ہیں، مشائخ نے نکالا، جائز ہے، ناجائز کی بات نہیں ہے اس میں، لیکن جو حقیقی استخارہ وہ یہی ہے کہ جو قرآن اور جو سنت کے مطابق جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ کی نیت سے پڑھیں، اس کے بعد پھر جو مسنون طریقہ دعا وہ پڑھیں، پھر سو جائیں، پھر جو اشارہ آپ کو ملے اسی پر عمل کریں، تو یہ استخارہ، یہ ہے حقیقی استخارہ. اب آتے ہیں، بات کرتے ہیں اس پر کہ تسبیح سے استخارہ کیا جاتا ہے، مراقبہ کیا جاتا ہے، مکاشفہ وغیرہ جو بھی معاملات ہیں اہل علم جانتے ہیں، عاملین حضرات جانتے ہیں. تو یہ وہ استخارہ نہیں ہے جو حدیث مبارکہ سے وارد ہوئے. اور ظاہر سی بات ہے، اب یہ اصول ہے
کہ سنت کے مقابلے میں اگر قیاس کو لایا جائے تو ظاہر سی بات ہے سنت کو ہی فوقیت حاصل ہوگی، قیاس کو اتنی فوقیت نہیں دی جائے گی۔ اب یہ جو معاملات نکلے ہیں دیگر استخارے، یہ قیاس سے ثابت ہیں، انہوں نے اپنے ظنیات کے مطابق ان کو استخراج کیا، مشائخ نے، عاملین نے اپنے ظنیات کے مطابق، قیاس کے مطابق ان استخارہ کو نکالا۔ اب اس کے مقابلے میں سنت آ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے تمام معاملات میں استخارہ کریں، اپنے امور میں استخارہ کرو، جو طریقہ حدیث پاک میں، یہ سنت ہے، یعنی کہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور جو دیگر ہیں وہ ظنیات سے، قیاسات سے ثابت ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اب یہاں پر سنت کو فوقیت ہوگی، قیاسات کو یا ظنیات کو فوقیت نہیں دی جائے گی۔ اور یہ اہل اصولی ان حضرات ان باتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ ہو گیا ایک کانسیپٹ کلیئر۔ اب پھر ان کو استخارہ، تسبیح سے جو استخارہ کیا جاتا ہے، اسے استخارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو محترم یہ اصل میں عرف ہو گیا ہے آج کل، عرف عام، آج کل اس کو غلط عام بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں تسبیح والا جو معاملہ ہے یہ وہ استخارہ نہیں، اس کو یہ کشف ہے، علم مکاشفہ میں یہ آتا ہے، جس کے اندر عاملین کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کے اندر روحانیت کی قوت زیادہ ہوگی، جس کی روح میں وہ تزکیہ نفس اس کے قلب میں زیادہ ہوگا، تو اس کے استخارہ والے جو معاملہ ہے وہ زیادہ پاورفل ہوگا۔ اور جو ایسے ہی جس نے سنا اور دیکھا اس نے استخارہ تسبیح سے کرنا شروع کر دیا، تو اس میں وہ جوابات آئیں گے تو صحیح، لیکن پھر وہ نقصان کھائے گا۔ یہ باتیں کلیئر ہو گئی۔ اب پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے باوجود بھی ہم نقصان اٹھاتے ہیں وغیرہ، کیا معاملات ہیں؟ تو دیکھیں اصل میں جو ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، ان کے روح، ان کا نفس پاک، وہ استخارہ کرتے تھے، فی الفور ان کو جواب مل جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو اختیار کیا ہوا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ایسی تھی کہ ایک صحابی نے، اگر کسی نے ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور ایک لمحے کے بعد پھر اسے موت آ گئی، تو وہ تمام ابدال، کتب، ولی، تمام اولین و آخرین سے افضل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف ایک نظر پڑنا یہی ان کے تزکیہ نفس، ان منازل کو طے کرنے کے لیے کافی تھا۔ اور جو صحابہ کرام تھے ان کے جو خواب وغیرہ تھے وہ نفسانی خواہشات اور شیطانی وغیرہ معاملات سے پاک تھے، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہتے تھے، اس لیے ان کو جو بھی معاملات ظاہر ہوتے تھے وہ حقیقی، وہ درست ہوتے تھے۔ اور آج کل جو ہمیں جو نظر آتا ہے، اس سے یہ حقیقی طور پر ثابت نہیں ہو سکتا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ درست ہی ہو، کیا پتہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں شیطانی قوتیں بھی شامل ہو جائیں۔ اسی لیے مشائخ نے فرمایا کہ استخاروں کو کم سے کم 7 مرتبہ تو لازمی کیا جائے، 7 مرتبہ کرنے کے بعد، جو حدیث پاک میں آیا ہے، 7 مرتبہ کرنے کے بعد پھر اس میں جہاں آپ کا قلب منقلب ہو، جہاں آپ کا قلب مطمئن ہو، وہاں پر آپ اس میں کام کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں نصیب فرمائے گا، عطا فرمائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، ما خواب من استخار ولا ندیم من استشار ولا اعلی من اقتصد، یعنی جو استخارہ کرے وہ نقصان میں نہ رہے گا، جو مشاورت کرے، مشاورت سے کام کرے وہ پیشمان نہ ہوگا، اور جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہ ہوگا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور ایک اور جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے کی بدبختی میں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے کی یہ بدبختی ہے کہ وہ استخارہ کرنا ہی چھوڑ دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب۔ اب آتے ہیں استخارہ کے، اب اس سے امید ہے آپ تمام احباب کے دلوں میں یہ، ذہنوں میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ استخارہ کیا ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ جس بات کو شریعت منع نہ کرے وہ جائز ہے۔ اب جو استخارہ تسبیح سے کیا جاتا ہے، مراقبہ کیا جاتا ہے، اس میں شریعت نے ان کو منع نہیں فرمایا ہے، یہ بعد میں تو رائج ہوئے ہیں، لیکن شریعت نے اس میں کوئی حکم نہیں لگایا، تو ظاہر سی بات ہے جب شریعت کسی چیز پر کلام نہیں کر رہی تو ہم میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس پر کلام کرنے والے۔ تو محترم یہ بھی ہمارے تسبیح سے استخارہ کرنا یا مکاشفہ کے ذریعے، یہ تمام ہمارے مشائخ نے اس کو نکالا، اور
ظاہر سی بات ہے یہ فیض بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی صدقہ ہے کہ اس طرح کی خیالات، قیاسات، ظنیات ذہن پر آ جانا، الہام ہو جانا کہ اس طرح کے معاملات کیے جائیں اولیاء کو، مشائخ کو، عاملین کو، جو حقیقی عاملین ہیں، تو یہ حقیقی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہے۔ اچھا، اب استخارہ کس طرح کیا جائے؟ استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی صحابہ کو کوئی معاملہ درپیش آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، مفہوم میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تو ان کو تعلیم دیتے تھے کہ استخارہ کرو اپنے معاملات میں۔ اور استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے صلاۃ الاستخارہ، استخارے کی نیت سے 2 رکعت نفل عشاء کی نماز کے بعد تمام معاملہ سے فارغ ہو کر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ہو سکے تو 3 رکعت میں سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھیں، یا سورہ والضحیٰ کو پہلی رکعت میں سورہ والضحیٰ، اس کے بعد سورہ واللیل کو پڑھ لیں، یا سورہ اخلاص کو لاسٹ میں 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پھر خشوع و خضوع، سلام و دعا، سلام وغیرہ پھیر کر اب خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائیں۔ اگر آپ کو طریقہ و دعا یاد ہے، مسنون جو حدیث پاک میں وارد ہے، بہترین وہ ہے، وہی پڑھیں۔ نہیں یاد ہے تو بس آپ اتنا کر لیں کہ یا اللہ میں فلاں کام کر رہا ہوں، اگر اس میں بہتری ہے، اگر اس میں میرے لیے بہتری ہے تو وہ مجھ پر ظاہر فرما دے، اس میں مجھے میرے قلب کو وہاں پر مطمئن فرما، میرے قلب کو وہاں پر لگا دے۔ اگر میرے لیے بہتری نہیں ہے تو میرے قلب کو وہاں سے اٹھا دے، پھیر دے۔ یہ دعا کریں اور سو جائیں۔ ہفتے میں 7 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اشارات مل جائیں گے۔ اگر آپ نے سبزہ دیکھا، باغات دیکھے وغیرہ، اچھے معاملات دیکھے خواب میں، تو انشاءاللہ اس میں بہتری کا اشارہ۔ اگر آگ دیکھا یا کالا بلیک چیز آپ نے کچھ دیکھی تو اس میں یہ منع کا اشارہ ہے۔ اور مزید معلومات کے لیے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا یا کچھ بھی اگر معاملات ہیں تو آپ ہمارے نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ استخارے کے مختصر جو میں نے کوشش کی آپ تک پہنچانے کی، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، امید ہے۔ نہیں آیا تو آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کریں۔ مزید انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے موضوع کے ساتھ